بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزا الله عنا محمدا بما هو أهله. تواتر میں اختلاف کی وجہ یہاں پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور اعتراض کا جواب دینے جا رہے ہیں. اس اعتراض کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ اگر تواتر یقین کا فائدہ دیتا ہے تو اس میں عقلاء کا اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ بدیہی چیز میں، ضروری اور قطعی چیز میں عقلاء کا اختلاف نہیں ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تواتر اگر ضروری ہے، علم ضروری ہے اور اس سے ہمیں یقین کا فائدہ ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے، تو اس میں اختلاف ہے. اور تواتر کے درجات بھی ان میں بھی تفاوت ہے، اختلاف بھی ہے اور تفاوت کے درجات میں تفاوت بھی ہے. تواتر کے درجات میں تفاوت ہے. مثال کے طور پر یہاں انہوں نے مثال دی ہے کہ 2 کا آدھا 1 ہوتا ہے. بکون الواحد نصف الاثنین، 2 کا آدھا 1 ہوتا ہے. یہ ایک ضروری چیز ہے، اس سے ہمیں علم ضروری حاصل ہوتا ہے. اقوى من العلم بوجود اسکندر. اب اسکندر کے وجود کا علم، جیسے ہم نے گزشتہ اعتراض میں دیکھا تھا کہ بھئی بہت سے گزرے ہوئے زمانوں میں بہت سے گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم ہمیں اخبار کے ذریعے سے ملتا ہے، خبر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اور متواتر کے درجہ رکھتے ہیں. تو وجود اسکندر یا وجود مکہ مکرمہ اور وجود بغداد، اس کا علم بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے جبکہ ہم نے مشاہدہ نہیں کیا ہوتا. تو اب وجود اسکندر یہ بھی ہمیں اخبار کے ذریعے سے ملا، لیکن اسکندر کے وجود پر جو علم ضروری ہے وہ ادنا درجے کا ہے بنسبت 1 کا 2 کا آدھا ہونا. 2 کا آدھا 1 ہوتا ہے. اب اس میں جو ضروری علم آپ کو حاصل ہوگا وہ زیادہ طاقتور اور قوی درجے کا ہوگا. لہذا پتہ چلا کہ اس میں اختلاف ہو گیا اور اس کے درجات میں تفاوت بھی آ گیا، اس میں برابری نہیں ہے. اب دونوں چیزیں ہمیں یہ بھی تواتر سے پتہ چلی اور یہ چیز بھی ہمیں علم وجود اسکندر یہ بھی تواتر سے پتہ چلا. لیکن پہلی مثال یا الواحد نصف الاثنین یہ اقوا ہے اور العلم بوجود اسکندر یہ تھوڑا سا اس کی بنسبت کمزور ہے. تو تفاوت پایا گیا. نمبر 2، ایک اعتراض، اس اعتراض کی شق نمبر 2 یہ ہے کہ متواتر اگر یقین کا فائدہ اور ضروری علم ہے، بدیہی ہے، یقین کا فائدہ اور قطعی فائدہ دیتا ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ایک تو تفاوت نہیں ہونا چاہیے، تفاوت یہاں پر پایا گیا. نمبر 2، اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہاں عقلاء کی ایک جماعت نے اس کی افادیت کا ہی انکار کیا ہے، جیسے براہیمہ اور سمنیہ وغیرہ. یہ اس اعتراض کا حاصل ہے. فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے یا کہا جائے الضروریات لا يقع فيها، ضروریات میں واقع نہیں ہوتا التفاوت، تفاوت یعنی اونچ نیچ، یعنی سب ایک ہی درجے کے نہ ہو، برابر درجے کے نہ ہو، ایک طاقتور ہو ایک تھوڑا سا کمزور ہو، ایک اوپر کے درجے میں ہو اور ایک نیچے کے درجے میں ہو. یہ ضروریات کے اندر یہ چیز واقع نہیں ہوتی، سارے برابر درجے میں ہوتے ہیں. لا يقع فيها التفاوت، اس میں اوپر نیچے نہیں ہوتا. ولا يقع فيها الاختلاف، ولا الاختلاف، اور اس میں اختلاف بھی واقع نہیں ہوتا. ونحن نجد العلم، جبکہ ہم پاتے ہیں، نجد ہم پاتے ہیں، العلم بکون الواحد نصف الاثنین، 1 کا ہونا 2 کا آدھا، اس کا علم. یعنی ہم علم کو پاتے ہیں کس کے متعلق کہ 2 کا آدھا 1 ہوتا ہے. اب اس کے متعلق جو علم ہے یہ اقوا، یہ زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے. کس علم سے؟ من العلم بوجود اسکندر، اسکندر کے موجود ہونے کے علم سے زیادہ قوی کون سا ہے کہ 2 کا آدھا 1 ہے. تو اس میں تفاوت پایا گیا اور تفاوت جو ہے وہ ضروری چیز میں پایا جا رہا ہے، جبکہ یہ دونوں مثالیں ضروری کی ہیں. اعتراض کی شق نمبر 1، والمتواتر قد انکر افادته العلم جماعت من العقلاء، اور متواتر کے افادہ علم پر، یعنی متواتر ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے علم یقین کا، تو متواتر کے اس علم کے فائدہ پہنچانے پر انکار کیا ہے کن لوگوں نے؟ عقلاء کی ایک جماعت نے، کالسمنیۃ والبراہمہ، جیسے کہ سمنیہ اور براہمہ ہیں. اب یہ سمنیہ کون ہیں؟ سمنیہ یہ سومنات کی جانب منسوب ہے، یہ قدیم بت پرستوں کی جماعت ہے.
اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سومناتھ یہ ہندوستان کا ایک مشہور شہر ہے اور ہندوؤں کی بڑی زیارت گاہ ہے. لوگ دور دراز سے سفر کر کے اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. ہندوؤں کا خیال یہ ہے، یعنی خاص طور پہ سنیہ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بت ہے یہ حرکت اختیاری کرتا ہے، اور جو اس کی زیارت کر لے گا اگلے جنم میں، یعنی مرنے کے بعد جب دوبارہ اس کی روح کو دنیا میں بھیجا جائے گا، یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے، تو اس کی روح دوبارہ انسان ہی کی صورت میں آئے گی. یعنی جو بندہ اس سومناتھ کے ان بتوں کی زیارت کر لے گا، ان کا قصد کر کے وہاں جا کر کر آئے گا، تو اگلے جنم میں وہ انسان ہی پیدا ہوگا اور وہ کسی جانور میں اس کی روح حلول نہیں کرے گی. اور اس بت کو، سومناتھ کے اس بت کو محمود غزنوی، غازی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے توڑا تھا. تو یہ سنیہ ہندوؤں کا ایک فرقہ ہوا. یہ براہیمہ ہندوستان کے کفار کی ایک معظم اور بڑی محترم قوم شمار کی جاتی ہے، جو اپنے رئیس برہمن یا برہام کی جانب منسوب ہے، اور انہی کو پنڈت بھی کہا جاتا ہے. تو اب یہ براہیمہ اور سنیہ ہندوؤں کی جماعت، یا براہیمہ جو کافروں کی جماعت ہے یعنی پنڈتوں کی، تو ان دو جماعتوں نے اختلاف کیا ہے، بلکہ انکار کیا ہے کس بات کا، کہ متواتر وہ علم یقین کا فائدہ دیتا ہے. یہ متواتر کے علم یقین کے فائدے کو نہیں مانتے. تو پتہ یہ چلا کہ ضروری چیز یہ متواتر نہیں ہے. اگر ضروری ہوتی اس میں اختلاف نہیں ہوتا، جبکہ اس میں ضروریات میں اختلاف یہاں پر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. اب اس اعتراض کا جواب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں، اور اس اعتراض کا اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ دیکھیے، تواتر کے علم یقین میں، اس کے مفید یقین ہونے میں اختلاف نہیں ہے اور کوئی تفاوت بھی نہیں ہے. البتہ لوگوں کے فہم میں، لوگوں کی سمجھ میں، لوگوں کی انسیت میں، کہ کس کو کس چیز سے زیادہ انسیت ہے، کون کس چیز سے زیادہ مانوس ہے، ان کی عادات میں اختلاف ہے. تو یہ تواتر میں تفاوت نہیں ہے، بلکہ تفاوت جو ہے وہ ضروری کی انواع میں ہے، کچھ واسطوں سے. اب وہ واسطے یہاں پر بیان کریں گے. قلنا، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تو ہم کہتے ہیں، یا ہم کہیں گے ممنوع، یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتے ہم، یہ بات منع ہے، ممنوع ہے کہ تفاوت پایا جائے، یہ اختلاف پایا جائے تواتر کے مفید یقین ہونے میں. اب وہ جو مثالیں دی گئی ہیں، وہ مثالیں ان کا حاصل کیا ہے جو سابقہ اعتراض میں نقل کی گئی، فرماتے ہیں بل قد تتفاوت انواع الضروری، بلکہ ضروری کی انواع میں تفاوت پایا جاتا ہے. ضروری میں اختلاف نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے، ضروری علم کی انواع میں تفاوت پایا جا رہا ہے. کس واسطے سے؟ بواسطہ التفاوت فی الالف والعادہ، یہ الف یألف سے ہے، مألوف ہونا، مأنوس ہونا. تو انسان کی انسیت میں اور اس کی عادات میں، فی الالف والعادہ، انواع ضروری کی انواع میں تفاوت ہے، واسطے سے انس و عادت میں، فی الالف والعادہ، انس اور عادت کے واسطے سے. والممارستی، اور ممارست بھی یہ عادت کے معنی میں ہی ہے، یہاں پہ ہم اس کو مہارت کے معنی میں لے سکتے ہیں کہ کون ان انواع ضروری میں کتنی مہارت رکھتا ہے، تو اس مہارت میں اونچ نیچ یہ تفاوت پائی جا سکتی ہے. والاخطار، ليس اختار، اخطار جمع خطر، خطر یخطر ذہن پر کوئی چیز کا آ جانا، خطر یخطر. والاخطار بالبال، دل میں کھٹکنے کے تفاوت کے واسطے سے. وتصورات اطراف الاحکام، احکام کے اطراف کے تصورات کے واسطے سے، کہ ان میں تفاوت پایا جا سکتا ہے. کوئی بندہ کسی حکم کو زیادہ سمجھتا ہے، کوئی بندہ حکم کی کسی جانب کو کم سمجھتا ہے. تو یہ احکام کے اطراف میں، جوانب میں جو تصورات قائم ہوتے ہیں، ان تصورات میں تفاوت ہے، نہ کہ نفس علم یقین، مفید یقین ہونے میں تفاوت ہے. وقد يختلف فيه مكابرة، اور کبھی کبھار متواتر علم میں، اب یہ جواب ہے دوسری شق کا، کہ جماعت عقلاء نے جو اختلاف کیا، سنیہ یا براہیمہ، تو ضروریات کے اندر تو عقلاء کا اختلاف نہیں ہوتا، یہاں پر اختلاف کیوں کر ہے؟ فرماتے ہیں وقد يختلف فيه، کبھی کبھار اختلاف کیا جاتا ہے متواتر میں، مکابرة، ضد کی بنیاد پر، وعنادا، دشمنی یا ہٹ درمی کی بنیاد پر، کالسوفسطائیتی فی جمیع الضروریات،
جیسے کہ سوفسطائیہ نے تمام تر ضروریات کا انکار کیا، وہ تو حقیقت اشیاء کے ہی مخالف ہو گئے. تو مکابرتاً بڑائی کی غرض سے بلا حق جھگڑا کرنا، اور بعض حضرات نے کہا مکابرہ کہتے ہیں خصم کو الزام دینا اور اپنے فضل و کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کسی علمی مسئلے میں جھگڑا. یعنی علمیت یا حق کے قبول کے لیے اختلاف نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، اونچا دکھانے کے لیے، اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہے نا اپنے فضل و کمال کو ظاہر کیا جا رہا ہے اور علمی مسئلے میں جھگڑا کیا جا رہا ہے. ایک تعریف مکابرے کی، اور دوسری تعریف یہ کہ بڑائی کی غرض سے بغیر حق کے جھگڑنا. عناد کی کیا معنی ہے؟ عناد کے معنی ہوتے ہیں بر بنا عداوت، دشمنی کی وجہ سے خصم کے حق کا انکار کرنا، سامنے والے کے حق کو تسلیم ہی نہ کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عناد کا مطلب ہے خصم کے الزام کو دور کرنے کے لیے اس کے کلام کو سمجھے بغیر جھگڑا کرنا. اس کے الزام کو سمجھے بغیر ہی جھگڑا کر رہے ہیں. بھئی پہلے اس کی بات تو سمجھ لو، اس کی بات میں کتنا دم ہے، کتنے وزنی کلام رکھتا ہے، کتنے وزنی دلائل رکھتا ہے، پہلے اس کی بات سمجھ لیں، اس کے بعد پھر جھگڑا کریں اپنے دلائل سے. لیکن یہاں پہ دلائل کی بات ہی نہیں ہے، بس اس کی بات کو سمجھنا ہی نہیں ہے. بس میری رائے اس کی رائے کی مخالف ہے، لہذا میں اس کی رائے نہیں مانتا. اس کی رائے کو سمجھ تو لو پہلے. تو یہ عنادن. تو بعض لوگ مکابرتاً اور عنادن بغیر حق کو سمجھے خود غالط پر ہوتے ہیں، باطل پر ہوتے ہیں، پھر بھی وہ مقابلہ کرتے ہیں. جیسے کہ سوفسطائیہ، ان لوگوں نے تمام تر حقائق کا انکار کیا، جبکہ حقائق اشیاء ثابت ہیں اور تمام تر عقلاء ان کو مانتے ہیں. تو اعتراض کے جواب کو یہاں پر بیان کیا گیا، اور اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ متواتر مفید یقین ہے، مفید ضروری ہے، مفید بدیہی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. البتہ ضروری کے انواع میں تفاوت اور اونچ نیچ اور درجہ بندی ہے کہ کوئی بندہ اس ضروری سے، یعنی ضروری کے جو واسطے ہیں، کسی بندے کو زیادہ انس ہوتا ہے، اس کی عادت زیادہ قریب ہوتی ہے ان واسطوں سے، یہ اس کی مہارت قوی ہوتی ہیں، لہذا اس کو وہ علم یعنی وہ مثال اچھے سے سمجھ میں آتی ہیں. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ العلم بکون الواحد نصف الاثنین، دو کا آدھا ایک ہوتا ہے. اب اس سے انسان کی عادت زیادہ مانوس ہے، اور یہ چیز ہمارے مشاہدے میں بھی ہے، ہماری عادت میں بھی ہے، اور ہم اس سے مانوس بھی ہیں، روزانہ ہم اس چیز کے مشاہدہ کرتے ہیں. تبھی ہمیں یہ ضروری کہ یہ جو قسم ہے ہمیں اقوی نظر آ رہی ہیں. لیکن العلم بوجود اسکندر کو ہم نے دیکھا نہیں، اسکندر ہم سے کئی سو برس پہلے گزر گیا، کئی صدیاں پہلے گزر گیا، اس لیے ہمیں اس سے ہماری ممارست یا ہماری عادت نہیں ہے، ہماری انسیت نہیں ہے، تو ہمیں وہ کم ادنا درجے کی ضروری چیز محسوس ہو رہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، دونوں برابر درجے کی ہیں اور دونوں ہی یقین کا فائدہ دے رہی ہیں. واسطے ضروری میں تفاوت پایا جا رہا ہے. والاخطار بالبال، جو ہمارے دل میں جو باتیں کھٹکتی ہیں، جو باتیں آتی ہیں، کوئی بات ہمیں اچھی لگتی ہے، طاقتور محسوس ہوتی ہے، کوئی بات ہمیں کمزور لگتی ہے تو وہ تھوڑی سی کمزور محسوس ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، تواتر کی دونوں چیزیں مفید ضرورہ، مفید بداہہ اور مفید یقین اور مفید قطع کا فائدہ دیتی ہیں. اسی طریقے سے احکام کے اطراف جوانب کے تصورات کو، کسی حکم کو کوئی بندہ زیادہ اچھے سے سمجھتا ہے اور کوئی حکم تھوڑا سا پیچیدہ نوعیت کا ہوتا ہے، تو اس میں وہاں پہ اس کی عقل کی موشگافیاں کام آتی ہیں، مطلب تھوڑا سا مشکل سے وہ اس کو سمجھتا ہے، تو اس لیے وہ ایک کو اقوی سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو ادنا سمجھ رہا ہوتا ہے. اور جہاں تک عقلاء کے اختلاف کی بات ہے، تو عقلاء کے اختلاف کو ہم اس لیے بھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ ہر جگہ عقلاء کے اختلاف جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے. بعض اوقات عقلاء کی ہی جماعت اناد یا مکابرے کی وجہ سے اختلاف کر رہی ہوتی ہے، جیسے کہ تمام تر حقائق کا انکار کرنے والی جماعت سوفسطائیہ، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، لہذا سنیہ اور براہیمہ کے اختلاف کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی، اور تواتر کے مفید یقین اور قطع ہونے پر ان کے اختلاف سے کوئی آنچ نہیں آتی. تو آج کے سبق میں ہم نے تفاوت کی خبر متواتر کی بحث کو جانا، اور اب آئندہ کی جو ہماری خبر ہے وہ خبر متواتر کی بحث ہماری یہاں پہ تقریباً مکمل ہو جاتی ہے. مزید انشاءاللہ ابحاث جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں وہ ہم آئندہ کے اسباق میں خبر کی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.